بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے جناب میثم تمار کی زندگی کا ایک اور حصہ بیان کریں گے۔ جناب میثم تمار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے انہیں علم بلایا و منایا کہ جسے علم اجل بھی کہتے ہیں، تعلیم دیا۔ یہی بات جب جناب ابو بصیر جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے اسی علم کے بارے میں عرض کیا، یہ کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے علم تعلیم نہیں دے رہے۔ مولا فرمایا تیری مراد علم سے کون سا علم ہے؟ یہ کہنے لگے مولا وہی علم جس سے آئندہ حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ مولا نے اس سے فرمایا کہ تیرے اندر میثم کی طرح کا دل نہیں، تو اسرار کو سنبھال نہیں سکتا۔ جب بھی میں تجھے کوئی چیز تعلیم دیتا ہوں تو کیا تو اسے لوگوں کے سامنے جا کے پیش نہیں کرتا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو مولا فرمایا تیرے اندر وہ دل نہیں کہ جو میثم میں تھا۔ میثم امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے اسرار کو لیتا تھا اور اپنے دل میں انہیں قید کر دیتا تھا۔ تجھے میں ذرا سی بھی بات بیان کرتا ہوں تو تو اسے جا کر لوگوں کے درمیان پھیلا دیتا ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک میثم تمار کا مقام، امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی نگاہ میں اسی صحابی امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا مقام کچھ اس طرح سے کہ جب امام باقر علیہ السلام کے پاس میثم تمار کے فرزند آتے ہیں اور وہ آپ سے یہ عرض کرتے ہیں اے فرزند رسول مجھے تعلیم دے، تو مولا امام باقر علیہ السلام میثم تمار کے اس فرزند کو یہ فرماتے ہیں کیا تو نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل نہیں کیا؟ یہ ایک دلالت تھی، یہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا مولا کا کہ تیرا والد خود امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے علم حاصل کر چکا، کیا تو نے اپنے والد میثم تمار سے کوئی علم حاصل نہیں کیا؟ یہ کہنے لگا مولا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میری عمر بہت کم تھی۔ یہ مقام میثم تمار کو ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں حاصل ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں میثم کا بیٹا جس کا نام صالح ہے وہ آتا ہے اور وہ مولا سے عرض کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ سے اور آپ کے والد گرامی میثم تمار سے انتہائی زیادہ شدید علاقہ رکھتا ہوں، یعنی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میثم تمار ایک مرتبہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، یہ عرض کرتے ہیں، یہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مولا نے ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لیا اور مولا کوفے سے باہر صحرا کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ مسجد جعفی کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر مولا نے مجھے یہ فرمایا کہ تو یہاں ہی ٹھہر، اور میرے سامنے ایک لکیر کو خط کو کھینچ دیا۔ جب خط کو کھینچ دیا اور فرمایا کہ اس خط سے عبور نہ کرنا، اس سے پار نہ ہونا، یہ وہاں ہی ٹھہر گئے اور مولا آگے نکل گئے۔ میثم فرماتے ہیں مولا دور چلے گئے۔ کافی دیر بعد میثم کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کل خدا کو کیا جواب دوں گا، دشمن زیادہ ہیں میرے مولا کے، کسی نے اگر کوئی نقصان پہنچا دیا
تو میں خدا اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے کہا اگرچہ اس میں میرے مولا کے امر کی نافرمانی ہے لیکن میں مولا کی محبت میں نکلا، آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے زمین میں ایک گڑھا کھودا ہے اور وہاں کچھ تکلم کلام کر رہے ہیں۔ جب مولا نے میرے آنے کی آواز سنی، میرے پاؤں کی آہٹ سنی اور مولا متوجہ ہو گئے تو مولا نے اپنا چہرہ، اپنا منہ اس گڑھے سے باہر نکال لیا اور فرمانے لگے کیا میں نے تجھے نہیں روکا تھا کہ وہاں ہی رک جانا، اس خط سے، اس لائن سے، اس لکیر سے آگے نہیں آنا؟ کہنے لگا مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچا دیا تو میں کل رسول اللہ کو اور خدا کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ کیا جواب دوں گا خدا کی بارگاہ میں کہ میں نے اپنے مولا کو تنہا چھوڑ دیا؟ اب مولا نے اس سے یہ فرمایا کیا تو نے میری کوئی بات تو نہیں سنی؟ کہنے لگا مولا میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ اب مولا نے کچھ اشعار یہاں پہ پڑھے جن کا ترجمہ، جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا کلیجہ تنگ پڑ جاتا ہے تو میں صحرا کی طرف نکل جاتا ہوں اور ایک گڑھے کو کھود لیتا ہوں، اس میں اپنے اسرار کو بیان کرتا ہوں اور اپنے دل کو ہلکا کر لیتا ہوں، اور یہ جتنا بھی سبزہ ہے یہ میرے ہی بوئے ہوئے سے زمین سے اگا ہے، یعنی جو میں نے ان میں بیج ڈالا ہے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سوال کرنے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ رسول اللہ کی امت آپ کے مقام کو کیسے پا سکتی جبکہ انہوں نے علی علیہ السلام سے حاصل ہی نہیں کیا؟ وہ جو علی رکھتے تھے، جس علم کو علی جانتے تھے، اس سے تو امت نے کچھ حاصل نہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے کیسے وہ بہرہ مند ہوتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی میثم میں تمار جب ایک مرتبہ ام المؤمنین جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں ام المؤمنین اے میثم تجھے حسین ابن علی فرزند رسول یاد کرتے تھے؟ میثم بھی کہتے ہیں میں بھی حسین ابن علی کو یاد کر رہا تھا، میں بھی ان کی یاد میں ہوتا ہوں۔ یہ مقام ہے کس کا؟ میثم کا، جنہیں فرزند رسول حسین ابن علی یاد کرتے ہیں، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ جناب ام سلمہ۔ حضرت میثم تمار رسول اللہ اور امیر مؤمنین کے بزرگ جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے انہیں اسرار اور بھیدوں سے آگاہ کیا، علم منایا و بلایا کی تعلیم دی۔ پروردگار متعال ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے سچے شیعوں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔